ایران جو مانگ رہا ہے اس پر راضی نہیں ہو سکتا. ایران کی نئی تجاویز سے مطمئن نہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کچھ دیر پہلے ایران سے بات ہوئی ہے, میں خوش نہیں. ایران کو مناسب تجاویز دینا ہوں گی. ایران نے جنگ بندی کے لیے کچھ باتیں مانی ہیں مگر یہ کافی نہیں. ہم نے اپنی تجاویز جو دینی تھی وہ دے دی. ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کا یقین نہیں. یہ ایران پر منحصر ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہتے ہیں یا پھر ڈیل. ایران ہم سے معاہدہ چاہتا ہے, اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا. صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ایران سے صرف ٹیلی فون پر بات چیت ہو رہی ہے. ایران کی لیڈرشپ 3-4 حصوں میں تقسیم ہو چکی. ان کی قیادت بہت کنفیوز ہے. کانگریس کا ایران کے خلاف جنگ کے لیے 60 دن کی مدت کا تعین غیر قانونی ہے. ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے نئی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے ذریعے بھجوائیں. ایرانی حکام کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں جنگ کا خاتمہ اور پائیدار امن ترجیح ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے. اس معاملے میں بہت سے ملک مدد کے لیے تیار ہیں لیکن مذاکرات میں پاکستان کردار ادا کر رہا ہے. اگر مذاکرات کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس بارے میں باضابطہ طور پر آگاہ کریں گے. فوری نتائج کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. امریکی میڈیا کا کہنا ہے امریکہ نے ایران کو معاہدے کے لیے دیے گئے مطالبات میں جوہری معاملہ دوبارہ شامل کر لیا. صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیو وٹکاف نے امریکی شرائط ایران کو بھجوا دی. مطالبہ کیا ایران کو مذاکرات کے دوران افزودہ یورینیم منتقل نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا. ایران یقین دہانی کرائے جوہری تنصیبات پر کوئی سرگرمی شروع نہیں کرے گا. کیا ایران پر حملے دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ صدر ٹرمپ کا صحافی کے سوال پر جواب. صحافی سے پوچھا کیا آپ کا تعلق پاکستان سے ہے؟ میں پاکستان کی بہت عزت کرتا ہوں. امریکی صدر نے کہا میں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی بہت عزت کرتا ہوں. مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. صدر ٹرمپ کا ایران جنگ سے متعلق فیصلے کا اختیار ختم. کانگریس کی 60 دن کی ڈیڈ لائن مکمل. کانگریس آج ایران جنگ کے حوالے سے فیصلہ کرے گی. قانون کے تحت امریکی صدر 60 دن میں جنگ کی ایوان سے اجازت لینے کا پابند ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے 28 فروری کو شروع ہونے والی لڑائی 7 روزہ ڈیڈ لائن سے پہلے ختم ہو چکی. 7 اپریل کو جنگ بندی کے بعد کوئی جھڑپ نہیں ہوئی. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے کہا 60 دن کی پابندی والی گھڑی رک چکی. اب کانگریس سے اجازت کی ضرورت نہیں رہی. ایران سے جنگ کب ختم ہوگی, کب کانگریس سے منظوری لینا ضروری ہوگی, یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس کرے گا. امریکی سینٹ میں ایران جنگ پر صدر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی ڈیموکریٹس کی چھٹی کوشش بھی ناکام. قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مسترد. جنگ ختم ہونے کے بیانات کے ساتھ جنگی تیاریاں. CNN کے مطابق ٹرمپ کی ٹیم کا ایران کی بندرگاہوں پر ناکہ بندی کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ. ایرانی بندرگاہ کی ناکہ بندی کے ساتھ آبنہ ہرمز کی طویل مدتی بندش بھی شامل. رائٹرز کے مطابق آبنہ ہرمز میں ایرانی بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے امریکی بحریہ مصنوعی ذہانت کا سہارا لے گی. سین فرانسسکو کی کمپنی سے $99 ملین کا معاہدہ. امریکی بحریہ تیرنے والے ڈرون سے ایرانی بارودی سرنگیں تلاش کر کے ناکارہ بنائے گی. واشنگٹن دھمکیاں دینا چھوڑے اور اشتعال انگیز اقدامات ترک کرے تو سفارتکاری کے لیے تیار ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ترکیہ, قطر, سعودی عرب سمیت خطے کے ملکوں کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے. ایرانی افواج کسی بھی خطرے یا جارحیت کے خلاف ملکی دفاع کے لیے تیار ہے. ایرانی اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں آبنہ ہرمز بند کر کے ہمسایہ ممالک کو امریکہ سے پاک مشرق وسطیٰ کا تحفہ دیں گے. ایران آبنہ ہرمز پر موثر نظام قائم کرے تو خطے کے ہمسایہ ممالک بھی فائدہ اٹھا سکیں گے. ایران کی حکمت عملی مقصد خطے میں بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کا خاتمہ ہے. ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی کہتے ہیں ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن جنگ سے خوفزدہ بھی نہیں. قومی وقار کو خطرہ ہوا تو ایران بھرپور دفاع کرے گا.
वफाकी हुकूमत ने शाहराह दस्तूर पर मौजूद वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग खाली कराने के लिए इक़दाम का आगाज कर दिया। रात गए पुलिस के जरिए इमारत को खाली कराने के अहकाम जारी किए गए। रिहायशी के मुताबिक चंद पुलिस एहलकारों ने इमारत को आज शाम तक खाली करने की हिदायत दी। CDA की जानिब से लीज मनसूखी के खिलाफ निजी कंपनी और फ्लैट्स मालिकान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया था। CDA ने 2005 में 13 एकड़ अराजी लग्जरी होटल के लिए 99 साल लीज पर कंपनी को दी थी। जराये के मुताबिक कंपनी ने होटल के बजाय लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाकर फरोख्त कर दिए। केस का ताहाल तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी एक हफ्ते में जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनियों ने जगह होटल बनाने के लिए लीज पर ली। इमारत में 250 के करीब रिहायशी अपार्टमेंट्स बना दिए गए। लीज लेने वाली कंपनी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए काबिज रही। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद में गरीब हो या अमीर हो सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। हुकूमत बिला तफरीक तजावुजात के खात्मे के लिए काम कर रही है। अमरीका का ईरान के बैरून मुल्क पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेस्टेंट का कहना था सदर ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिदायत की है। नाकाबंदी के अलावा अमरीका ईरान पर मजीद सख्त माशी दबाव बरकरार रखेगा। अमरीका ने ईरानी तेल के खरीदारों को आगाह किया है कि वो इन सनतों और बैंकों पर सामने पाबंदी आयद करने का इरादा रखता है जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। हुनैन शाह ने इस्लामाबाद से फतह छीन ली। पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे सनसनीखेज और सुपर मुकाबला हैदराबाद के नाम। हैदराबाद किंग्समैन PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। असाब शिकन मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त। हुनैन शाह आखिरी ओवर में 6 रन बचाकर हीरो बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 रन के ताकुब में 184 रन पर हिम्मत हार गई। 187 रन के ताकुब में इस्लामाबाद की 4 विकेटें सिर्फ 68 रन पर गिरी। हैदर अली, मार्क चैपमैन, फहीम अशरफ और क्रिस ग्रीन की जारहाना बल्लेबाजी ने मैच दिलचस्प बनाया। हैदराबाद ने पहले खेलकर 5 विकेट्स पर 186 रन बनाए। उस्मान खान का कैच ड्रॉप करना इस्लामाबाद को भारी पड़ा। उस्मान ने 3 गेंदों पर 61 रन की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी का फाइनल इतवार को होगा। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हुनैन शाह ने वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं सोच रहा था। वो हीरो ऑफ द डे है। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में तस्दिया। बासित अली ने कहा इस्लामाबाद ने बहुत सारी गलतियां की। कप्तान शादाब ने स्पिनर से पूरे ओवर नहीं कराए, खुद ऊपर बैटिंग करने आ गए। फहीम अशरफ का आउट मैच का टर्निंग पॉइंट था। कामरान अकमल ने कहा हुनैन शाह PSL में जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। फाइनल में पहुंचना ही हैदराबाद की बड़ी कामयाबी है। लोग कह रहे थे कि वो तो जीत की मुस्तहिक नहीं। अदाकार यासिर हुसैन बने मेहमान। खेला दिलचस्प खेल, सामना किया मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी और आदि ने सबको खूब हंसाया। सदर आसिफ अली जरदारी का 5 रोजा दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। सांगिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनियान के रहनुमा वांग चियांग ने अलविदा किया। CPEC 2.0 के तहत सनती तरक्की और ब्लू इकोनॉमी पेशरफ दौरे का महवर रही। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की कमिश्नर तकरीब में शिरकत की। चांगशा में ज़राई टेक्नोलॉजी, समुद्री पानी और चाय के शोबों में 3 MOUs पर दस्तखत हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी की सूरत हाल, जम इज़्ला में तरक्याती इकदाम और सरहद पार दरअंदाजी पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अवाम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी का कहना था खैबर पख्तूनख्वा विफाक की इकाई है, हर मुमकिन ताउन करेंगे। वजीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा।
اپگریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا، کہا سال کے اختتام تک FIA کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہمارا ہدف ہے۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم نے قوم کو لیڈ کیا۔ پاکستان نے بھارت کے 8 جہاز گرائے۔ وزیر اطلاعات عطا تالڑ کا مارکہ حق سے متعلق تقریب سے خطاب، کہا ٹی وی پر بیٹھ کر بھارت کے جو لوگ دعوے کر رہے تھے ان کی شکلیں اتر گئیں۔ پاکستان نے اللہ کی مدد سے چند گھنٹوں میں دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کو سفارتی اور جنگی محاذ پر ملنے والی فتح کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ میران شاہ میں مقامی قبائل خوارج کے خلاف پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوارج نے مسجد پر قبضے اور بھٹا خوری سے روکنے پر جرگہ مشر سیف اللہ داوڑ کو شہید کر دیا۔ واقعے کے بعد شمالی وزیرستان میں مقامی افراد اور خوارج کے درمیان جھڑپیں، ذرائع کا کہنا ہے متعدد خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ خوارج کی فائرنگ سے 3 شہری شہید، 3 زخمی ہو گئے۔ فتنہ خوارج کی بلا اشتعال جارحیت، شہری آبادی پر بزدلانہ حملوں کا تسلسل جاری۔ باجوڑ کے علاقے ماموند میں خوارج کا کرکٹ گراؤنڈ پر کواد کاپٹر سے حملہ، 3 افراد زخمی۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے دانستہ طور پر کھیل کے وقت کرکٹ گراؤنڈ پر حملہ کیا گیا۔ کراچی ڈیفنس میں پولیس اہلکار سے بدتمیزی کرنے والا ریپڈ رسپانس فورس کی SSP نسیم آرا پنور کا بیٹا نکلا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی بھی تحویل میں لے لی۔ خاتون پولیس افسر اپنے شوہر اور بیٹے کے ہمراہ تھانہ ڈیفنس پہنچی تھی۔ بیٹے کو حراست میں لیے جانے کے بعد خاتون SSP تھانے سے اٹھ کر چلی گئی۔ کہا میں بالا حکام سے بات کروں گی۔ پولیس اہلکار سے بدتمیزی اور پرائیویٹ گاڑی پر پولیس نمبر پلیٹ کے استعمال کا مقدمہ درج۔ واقعے کا دوسرا رخ بھی سامنے آ گیا۔ SSP کے بیٹے سے لڑنے والا پولیس اہلکار بھی SP کا بیٹا نکلا۔ سب انسپکٹر شیزان شکیل کی جانب سے بھی بدتمیزی کی گئی۔ SSP ساؤتھ نے انکوائری SP کلفٹن کو سونپ دی۔ گزشتہ روز LNG ملنے کے بعد بجلی کی لوڈ مینجمنٹ ختم ہو گئی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں گیس کی کمی کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی تھی۔ قطر سے گیس نہیں مل رہی تھی، اس لیے ہمیں مہنگی گیس خریدنا پڑی۔ ڈیزل یا فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کے فروغ اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کی ہدایت۔ کہا ورچوئل اثاثجات میں مؤثر عالمی معیار کے مطابق ریگولیٹری نظام جلد فعال بنایا جائے۔ بلال بن ثاقب نے بتایا معاشی تبدیلی کی اگلی لہر کے لیے اداروں افرادی قوت ریگولیٹری فریم ورک پر کام جاری ہے۔ AI سے چلنے والی ادائیگیوں ریگولیٹڈ ورچوئل اثاثوں کی خدمات جیسے شعبوں میں جدت لا رہے ہیں۔ پنجاب میں 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کی مالی امداد کا پروگرام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان کے پہلے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔ دوران بریفنگ بتایا گیا کہ رحمت کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ مریم نواز نے رحمت کارڈ پروگرام کو شفاف، منصفانہ اور میرٹ کی بنیاد پر زکوٰۃ فنڈ کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کوئی ہراساں کرے تو فوری پولیس کو اطلاع دیں۔ خواتین کا تحفظ پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مظفر گڑھ میں لڑکیوں کی ہراسمنٹ پر آگاہی سیمینار سے مقررین کا خطاب۔ کہا پنجاب میں طالبات اور خواتین کو ہراسمنٹ سے بچاؤ اور مکمل قانونی معاونت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہراسمنٹ کی روک تھام کے لیے واضح ہدایات ہیں۔ خواتین اور طالبات سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے بھی فوری شکایات درج کرا سکتی ہیں۔ فیفا کانگریس میں صدر فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن نے اسرائیلی ایسوسی ایشن کے نائب صدر سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ جبریل رجوب نے اسٹیج پر اسرائیلی نائب صدر کے ساتھ کھڑے ہونے سے بھی انکار کیا۔ کہا ایسے انسان سے مصافحہ نہیں کر سکتا جو ہمارے لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ فیفا صدر نے فلسطین اور اسرائیلی نمائندوں کو اسٹیج پر مدعو کیا تھا۔
اسرائیل کا گلوبل سمود فلوٹیلا کے گرفتار ارکان کو یونان بھیجنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے گرفتار افراد کو جلد یونان کے ساحل پر اتار دیا جائے گا۔ پاکستان، ترکی، برازیل، اسپین، ملائیشیا سمیت 11 ملکوں کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا فلوٹیلا پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں پر احتساب عالمی برادری کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ ایران کی بھی گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ اسرائیلی اقدام دہشت گردی قرار دے دیا۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کی سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی قبضے کی مذمت۔ ایکس پر لکھا اسرائیلی فورسز نے غیر قانونی طور پر 175 سے زائد افراد کو حراست میں لیا، جن میں نیو یارک کے باشندے بھی شامل ہیں۔ کراچی اور بنگلہ دیش کا موسم ایک جیسا ہے، کھلاڑیوں کو گرمی کا عادی بنا رہے ہیں۔ ٹیسٹ بولنگ کوچ عمر گل کہتے ہیں بنگلہ دیشی ٹیم اپنی کنڈیشن میں اچھا کھیلتی ہے، لیکن امید ہے سیریز جیتیں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں کے لیے لگایا گیا قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری۔ کھلاڑی ہیڈ کوچ سرفراز احمد، عمر گل، اسد شفیق کی نگرانی میں بھرپور ٹریننگ کر رہے ہیں۔